ان کے تعارف سے پہلے ان کے والد بزرگوار کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے ہر محاذ پر ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی مکمل کما حقہ وکالت کرنے کی کوشش کی، چاہے سپریم کورٹ ہو، چاہے ہائی کورٹ سندھ ہو، چاہے لاہور ہائی کورٹ پنجاب ہو۔ علامہ تاج الدین حیدری کا نام سنہری الفوں سے لکھا جائے گا۔ پھر ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے مناظر اسلام، وکیل نبوت و امامت و ولایت، مبلغ ولایت امیر المومنین، جنہوں نے ہر محاذ پہ فرنٹ فٹ پر ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا دفاع میں پیش رہے اور جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہوئے، مالک ان کا سایہ ہم پہ قائم رکھے، جان اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے جناب سیدہ کا حق، جناب امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت اور عصمت معصومین، مقام معصومین، عظمت معصومین کے لیے جو ان کے بس میں تھا، انہوں نے خوشنودی معصومین کے لیے کما حقہ دفاع کرنے کی اپنی بساط مطابق پوری کوشش کی ہے۔ مالک ان کا سایہ ہم پہ قائم رکھے۔ مناظر اسلام بہت بڑے باپ کے بہت بڑے فرزند علامہ اظہر عباس حیدری صاحب بارگاہ محمد و آل محمد میں سجدہ عشق پیش کریں گے، نماز عشق کی ادائیگی کریں گے۔ ان کے بعد ذاکر والی کربلا عدنان لیاقت پدھراڑ اور ذاکر والی کربلا غلام اصغر خان بلوچ صاحب شبیہ تابوت کی برآمدگی کروائیں گے۔ برعظمت آل محمد صلوات۔ بسم اللہ۔ ٹھیک ہے۔ شبیر کا انکار ہے عباس کے بعد، مادو میرے عباس کے گھنٹوں کے کہاں تک یہ سارے عزادار ہیں عباس کے بعد۔ سبحان اللہ۔ دعائے ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلقنا فی امت الذی فاض رتبتہ الی قاب قوسین و اکرمنا بولایت وصیہ الذی ردت لہ الشمس مرتین وصلی الی القبلتین بجاہد بالسیفین ورمحین وشرفنا بحب الزہراء سبتین التي فضلت على نساء العالمين بجعلنا من الباقين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بقى على مصابهم رجح حسناته وعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دام طلوع النيران۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و هو اصدق القائلین و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ صلوات بآواز بلند۔ حضرات گرامی، سادات مومنین، سلام علیکم۔ تحفہ یا علی مدد 5/12/14 تہاڈا میرا ایتھے ہونا قبول فرماؤ۔ جتنے بیٹھے ہو مالک سب دے دلی نیک مقاصد پورے فرمائے، مومن مخصوص دے مالک دینی دنیاوی حاجات پورے فرمائے، مومن مخصوص سانو مالک شفائے کلی نصیب فرمائے، مومن مخصوص دی مالک بے روزگاری ختم فرمائے، ہر علی ولیلہ پڑھن والے ماتمی عزادار دی 12ویں کا محافظ ہو،
صاحب زمان دا جل ظہور ہوئے مالک پاکستان نو امن دا گہوارہ بنایا ساڑی فوج نو مالک دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمایا ساڑی فوج جنگ نہیں ہار سکتی انہاں جنگی نعرہ حیدری تو شروع کی تھی اس ویلے میں 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل دی آیت نمبر 71 دی تلاوت دا شرف حاصل کیتا آج دی مجلس میں ضرورت امام ضرورت ہادی تے پڑھنی توجہ ہے کیونکہ اللہ پاک نے بزرگوں دنیا تے انبیاء بھی ہدایت واسطے بھیجن امام بھی ہدایت واسطے بھیجن جتنے نبی رسول اللہ نے ہدایت واسطے بھیجن جے سرگو دیالے ہو نبیاں ہدایت نہیں کرنی تے نبی دنیا تے پولیو دے قطرے پہ آنا ہے کچھ لوگ کہیں دینے امام تے ہادی دی لوڑی کوئی نہیں اللہ پاک نے 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل 8ویں رکوع دی پہلی آیت سارے مسلمانوں نو خطاب کیتا آواز قدرت آوندی ہے قرآن دے کاریو رسول دے غلاموں نظام مصطفیٰ دے شدائیو اسلام دے فدائیو شیعہ سنی بھائیو اللہ فرمایا مسلمانوں گل اپنے ذہن اچھی طرح نقش کر لو دنیا وچ کوئی بندہ امامت دا منکر ہوئے یا قائل دنیا وچ کسے بندے نو کوئی بندہ ہادی مننے یا نہ مننے پر معاشر دے میدان وچ کسے نو ماں جمیا نہیں جڑا بغیر ہادی امام تے ترکڑی تے آ کے اپنے امراں دا بدل کرا سکے امام ضروری ہے قرآن دا فیصلہ ہے ہادی برحق ضروری ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم اللہ فرمایا وہ دن کہ جس دن ہم بلائیں گے ہر شخص کو اس کے اپنے امام کے ساتھ فمان اوتی کتابہ بیمینہ جن کے نام اعمال کو ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا فاولائک یقرؤون کتابہم وہ اپنے نام اعمال پڑھیں گے پکار اٹھیں گے لا یظلمون فتیلا یا اللہ ساڑھے نال کوئی ظلم نہیں کیتا گیا جو دنیا تے کیتا سی ہوئی کھٹ رہے ہیں جو بویا سی ہوئی کٹ رہے ہیں امام ہونا ہے تے عملہ نو تولیا جانا ہے وگرنہ عملہ دی کوڑی ویلیو نہیں معاشر دے میدان جنہ لوکا کہنا ساڑھے کول امام نہیں فرشتیاں کہنا ساڑھے کول تواڈے عملہ نو تولن واسطے کلوگرام نہیں ساڑھے کول وٹا ہی کوئی نہیں میں کوئی چوی آج دے دینے کوئی چوتھی پنجویں جگہ تے میں حاضری دے رہا جتنے بھی سفر کیتا ہے تھکاوٹ ہے لیکن میں ڈیوٹی انشاءاللہ پوری دیا گا میرے خیال میں اس بارگاہ میں پہلی دفعہ ہی آیا اچھا بسم اللہ انشاءاللہ کوئی شک ہی کوئی نہیں مالک آباد و شاد رکھے ایک بندہ کہیں دا قیامت والے دن ہر شخص نے امام نال نہیں اٹھنا ماں نال اٹھنا ہے میں کہا نہ تیرے باپ آدم نے اٹھنا نہ اماں حوا نے انہاں دی ماں تو بکھا دے ترجمہ تیرے والا من لائے شیعہ سنی پائیو امام تے ہادی ہونا ہے تے تاں عملہ نو تولیا جانا جے امام تے ہدایت کرنا والا کول نہیں ہونا تے عملہ نو نہیں تولیا جانا جی گل لفظ امام آکھو او دے تو مراد امام ہے لفظ ہادی آکھو او دے تو بھی مراد امام ہے لفظ خلیفہ آکھو او دے تو مراد امام ہے لفظ امیر آکھو قرآن دا وارث آکھو قیم آکھو دین دا نگہبان آکھو مراد او دے تو امام ہے ایک شخص دے کئی نہ ہو سکتے ہیں ایک بندے نو پیو دی نظر نال ویکھو پتر نظر آوندا ہے او دے پتر دی نظر نال ویکھو کوئی بندہ پیو نظر آوندا ہے بھرا دی نظر نال کوئی بندہ بھرا نظر آوندا ہے اسی طرح اگر امام نو نبی دی نظر نال ویکھیا جائے نبی دا خلیفہ نظر آوندا ہے قرآن دی نظر نال ویکھیا جائے قرآن دا وارث نظر آوندا ہے امت دی نظر نال ویکھیا جائے امت دا ہادی نظر آوندا ہے ہدایت کرنا آج دی میں مکمل گفتگو ہی اس موضوع تے کرنی ہے کہ امامت ہدایت انسان واسطے قرآن و حدیث کتاب و سنت مطابق کتنی ضروری ہے ایک آیت پڑھی ہے دوسری آیت 21واں پارہ ہے سورہ سجدہ ہے آیت نمبر 24 میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا فرمان
بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا اللہ فرمایا ہم نے چند ہستیوں کو دنیا میں امام مقرر کیا ہے جو ہمارے حکم سے ہمارے آرڈر سے ہماری اجازت سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں ہدایت اکیاں پارا نہ چویاں پارا نہ ہوئے سورہ سجدہ نہ ہوئے آیت نمبر 24 نہ ہوئے تے اللہ قرآن چاکھیا نہ ہوئے میں اماماں نو ہدایت دین واسطے ہادی بنا کے بھیجیا نہ ہوئے اللہ نے تو میں مجرم تے جدو اللہ کہندا میں ہادی بنا کے صلوات پڑھے بابا نے بلنداد کرا دنیا چ امام دی ڈیوٹی ہے ہدایت کرنا ہدایت ہدایت کیڑا بندہ کر سکتا ہے جدے سینے چ مکمل قرآن ہو گئے ابتداء قرآن چلا فرمایا ہدی للمتقین بائے بسم اللہ تو لے کے سینے والناس تک پورا قرآن ہدایت ہے پورا قرآن ہدایت ہے قرآن ورثہ ہے اہل بیت وارث ہیں وارث ورثے تو افضل ہوتا ہے وہ اصحاب موسیٰ نبی دا ورثہ ہے موسیٰ نبی وارث ہے موسیٰ افضل ہے کہ ڈنڈا وہ معصوم افضل ہے نا یہ اصحاب ورثہ ہے ورثے تو وارث افضل ہوتا ہے قرآن اہل بیت دا ورثہ ہے اہل بیت وارث ہے اور چلی دیا چلیا جی قرآن ہدایت کر سکتا وہ ورثہ ہے یہ دے وارث ہادی کیوں نہیں ہو سکتا دو آیتاں پڑھیاں نے تیسری آیت 13واں پارہ سورہ رات آیت نمبر 7 میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم انما انت منذر ولکل قوم ہاد اللہ فرمایا میرا سنیا محبوبہ ہم نے تجھے زمین میں عذاب الہی سے ڈرانے کے لیے بھیجا ہے ولکل قوم ہاد اللہ قرآن نے فرمایا ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی بھیجا ہے ہادی ہدایتی کرنی ہے کہ انہیں جرکان دے ٹیکے لانے نے اللہ قرآن نے چاہیا ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی بھیجا ہے تو یا مسلمانہ قوم چو باہر نکل یا ہادی من بسم اللہ یا قوم چو باہر نکل یا من کے ہدایت کرنے والے اللہ بنائے نے وہ ہدایت کر دیں 3 آیتاں چوتھی آیت سنا رہے ہیں بائیاں پارا ہے سورہ سبا آیت نمبر 24 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ خالق فرمایا کوئی ایسی امت نہیں جس میں ہم نے عذاب الہی سے ڈرانے کے لیے نبی یا ہادی نہیں بھیجا 4 آیتاں 5 تن پاک دے صدقہ 5ویں آیت امام تے ہادی دی ضرورت تے یہ آیت تسی خود بھی تلاوت کر دے جمعے دے خطبے آج حافظ قاری مولوی مفتی بھی پڑھ دیں لیکن ملک افتخار صاحب اس آیت جو جڑی میں دلیل دین لگا صاحب زمان دی مدد نال آج تک کسی اس آیت تو دلیل دیتی نہیں جڑا تواڈے نوکر تے صاحب زمان نے کرم فرمایا سورہ بقرہ شریف آیت نمبر 31 بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعل فی الارض خلیفہ اللہ فرمایا میں آدم نو زمین تے اپنا نائب جانشین خلیفہ بناون والا آدم نو خلیفہ بناون والا زمین تے ہادی بناون والا امت دا امام بناون والا صدقے دیاں کھلا کھا کھا کے بندیاں دی مات ماری گئی اللہ نے ہادی پہلے بنایا مخلوق بعد وچ بنائی کیوں جناب سرگودی والے کو گل سمجھ چاہوں دیجئے پہ اللہ نے ہادی خلیفہ امام امت واسطے پہلے بنایا تو مخلوق بعد وچ بنائی میں زمین میں آدم نو خلیفہ بنا خلیفہ کہیں دے یوں نوں نہیں جدے چو ساریاں صفتاں پائیاں جان جدہ وہ خلیفہ ہے سے خلیفہ کہیں نہیں ہونے دارالمحمدیہ دے پرنسپل ملک نصیر صاحب نے بڑا اچھا بیان دیتا ہے میں نے سنایا کسی نے انہوں نے کہا جدو یہ پاک خلیفہ نے
اللہ دے اگر اللہ والیاں صفتاں انہاں چ نہ پائیاں جان تے پھر یہ خلیفہ کیوں ہونا؟ خلیفہ دا مطلب یہ ہے نائب ہوندا ہی ہوے جہدے چ منوباں ہوندیاں صفتاں صلوات پڑھے بابا دے بلندار دے کرا ہن تک میں 5 آیتاں پڑھیاں نے ضرورت امام تے ضرورت ہادی تے یہ قرآن دی آیتاں کہ دس کہ امام تے حدیث تبرکانہ حدیث بھی سنا دینا جڑی گل قرآن سمجھ چ نہ آئے تے حدیث رسول تو سمجھی دی شرح فقہ اکبر ملا علی قاری صفحہ 136 چ موجود ہے سرکار دو عالم ہادی دو عالم دنیا اور آخرت وچ ہدایت کرنے والے رحمت للعالمین شفیع المذنبین سونے مکی تے مٹھے مدنی رشاد فرمایا مماتا بغیر امامین ماتا میتتن جاہلیتن نبی پاک فرمایا جڑا بندہ مر گیا بغیر امام تے ہادی تے کافر مریا جڑا بغیر ہادی یا امام دے مر گیا کافر مریا امام ہادی کوئی شاید توجہ ہے دوسرے مقام تے شرح قائد نصیر صفحہ 142 طبع لاہور برادران اسلام کی کتاب ہے آقا دو جہان سرکار دو عالم نے ہادی دو عالم حسنین پاک دے پاک نانے زہرہ پاک دے پاک باب رشاد فرمایا ممات ولم یارف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیتان جڑا بندہ مر گیا اس نے اپنے زمانے دے ہادی امام دی معرفت حاصل نہ کی تھی کافر مریا تے جے اللہ امام تے ہادی بنایا ہی کوئی نہیں تے او دے انکار نال بندہ کافر کی ہوندا ہے توجہ ہے اس تو بغیر اسی معرفت تو بغیر بندہ کافر کی بن تیسری حدیث سنان لگا سرگو دے بڑیاں مجلساں پڑھیاں آج تک حدیث نہیں سنائی پہلی دن سنان لگا تے پہلی دفعہ سنان لگا مجمع الزوائد کتاب علامہ حسمی دی بزرگوں مجمع الزوائد سرکار دو عالم نے مولا علی دی طرف دیکھ کے فرمایا یا علی مماتا وَهُوَ يُبْوِلُكَ مَاتَ مِيتَتًا جَاہِلِيَّتًا دعا جہانہ دی ہدایت کرنے والے میرے مصطفیٰ فرمایا جیڑا بندہ مار گیا یا علی اس نے تیرے نال دشمنی رکھی تینو ہادی نہیں منیا کافر مریا شیعہ سنی پائیو قرآن دیا 5 آیتاں نے جی تواڈی زندگی ہوئے لال خامر وجی مالک آباد و شاد رکھے قرآن دیا 5 آیتاں مصطفیٰ دیاں 3 حدیثاں نے دس دیتا ہر دور وچ امام تے ہادی دی ضرورت ہے جڑی گل قرآن و حدیث ہے سمجھ نہ آئے صحابہ کو پوچھی دی آہاں سرگو دیالے رال کے صحابہ کو چلیے صحابہ نے بھی پوچھئے کہ ہادی دی لوڑ ہے کہ نہیں شرح فقہ اکبر صفحہ 136 ملا علی قاری حنفی المذہب برادران اسلام دے 10ویں صدی دے محدث رہ دین والے ان صحابتا جعلوا اہم المہمات نصب الامام حتی قدموا علی دفنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل سنت دے جلال القدر عالم لکھ دین امام تے ہدایت دین والا شخص ایڈا ضروری ہے ایسے وجہ تو چند مسلمانہ نے نبی دا غسل چھڑیا کفن چھڑیا جنازہ چھڑیا انہاں کیا نبی نو غسل دین دے رہ گئے کفنہ دے رہ گئے جنازہ پڑھ دے رہ گئے اس دوران کوئی بندہ فوت ہو کے کافر نہ مر جائے نبی نو چھڑیا جا سکتا ہے امام تے ہادی صلوات پڑھے بابا دے بلندار کرا میں دیکھو دلائل نال گفتگو کرندہ دیاں کتاب و سنت قرآن و حدیث نہ میں بے دلیلے دا شاگردہ نہ بے دلیلے دا پتر میں حیدریاں جتے کوئی نہیں بولیا تھے جتے کوئی نہیں بولیا تھے صاحب زمان نے توڑے نوکر دی ڈیوٹی لائی میرا کمال نہیں اسی وکالت ہی سچیاں دی کی تھی کمال میرے وارثاں دا غازی شہنشاہ دی لاجپالی احسانات ساڑی شیعہ قوم دیا نسلہ تک نہیں پڑی جی بسم اللہ توجہ ہے نا انہاں دین دی خدمت کیتی ہے نا انہاں کاروبار نہیں کیتا سائیاں دی خدمت کیتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ ولایت نعرہ ولایت نعرہ ولایت ایسے نعرے دا سارے جواب دیا کرو کیونکہ بزرگوں علی انہوں ولی اللہ دا ذکر سن کے کئیاں دا منہ انج ہو جاندہ جی میں ٹیشن تو کٹی نکل گئی اللہ ہے صحیح
قرآن دی آیتاں نے دس دیتا امام تے ہادی ضروری ہے شمشاد شاہ جی دیکھو حضور دیاں انہاں حدیثاں بھی دا چھڑیا صحابہ دے عمل نال بھی پتہ چل گیا امام ضروری ہے ہادی ضروری ہے بڑا نایاب حوالہ سنان لگا آج اگے حوالہ چینل تے نہیں آیا آج سنان لگا ازالت الخفان خلافت الخلفاء وچ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اہل سنت دے جلیل القدر عالم جنہیں سب تو پہلے قرآن دا فارسی ترجمہ کیتا ہے پاکستان ہندوستان شائع ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مترجم قرآن فارسی جنہ ترجمہ کیتا اپنی دوسری کتاب ازالت الخفاء عن خلافت الخلفاء پہلی جلد صفحہ پہلا لاہور دے چھاپے چ لکھ دین خلافت و امامت این بزرگواران اصلی از اصول دین تا وقتی کی ای اثر محکم نگیران ہچ مسائل شریعت محکم نشوات شاہ عبدالحق محدث دہلوی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہیں بے شک میں تمام علماء اسلام دا وڈا عالمہ میں بیان دینا جب تک ضرورت امام نو ضرورت ہادی نو امامت نو اصول دین اچ شامل نہ کیتا جائے شریعت کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا جنہیں سب تو پہلے قرآن دا ترجمہ فارسی چ کیتا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نو ملک صاحب قبلہ اہل حدیث بھی مانتے ہیں اہل سنت بھی مانتے ہیں دیوبندی بھی مانتے ہیں سارے یہ دیا شکل ہے کیونکہ فارسی سے قرآن دا ترجمہ ہی ہونا کیتا وہ آکھیا جدو امامت نو اصول دین شامل نہ کیتا جائے تو شریعت دا کوئی مسئلہ بھی حل ہو نہیں سکتا یہ مطلب ہے امامت اصول دین وچے ہدایت اصول دین وچے امام اصول دین وچے ہادی اصول دین وچے امامت اور ہدایت اگر امام تے ہادی دے بغیر گزارا ہوندا سرگودے والے واجب الاحترام سامعین تے مسلمانہ دے 73 فرقے کوئی تے ایسا فرقہ ہوندا جڑا بغیر امام دے ہوندا ہر فرقے دا امام ہے کسی دا بخاری امام ہے سفتیان شادی کسی دا مسلم امام ہے کسی دا ترمذی امام ہے کسی دا غلام احمد قادیانی کانا امام ہے غلام احمد قادیانی کانا ہے بھائی جی میں سندھ مجلس پر پڑھا ہزاراں دا مجمع سے میں کہا غلام احمد قادیانی کانا ہے ایک بندہ کھڑو کے من پوچھ رہا ہے حیدری صاحب کدھا توجہ ہے اللہ وڈی دالے دیاڑے ہو لیلا اپنی رات قبول نہیں کرتا جڑا سنگ ٹوٹا ہوئے لولا لنگڑا ہوئے کن کترا ہوئے کھسی ہوئے کانا تے لگدا ہی نہیں کانا لیلا اللہ دی رات قبول نہیں اسی کانا نبی تے کانا امام کے بھی من لئی دنیا جو مرضی کر لے شیعہ نے نہ کانا نبی مننا ہے نہ افلے دی زوجہ نعرہ حیدری بسم اللہ میرا 3.5 گھنٹے مناظرہ ہویا میرا زیاں نال 7 ستمبر 1974 بزرگ جان دے نے پٹو دے دور میں جدو قومی اسمبلی اسلام آباد ختم نبوت کا مسئلہ بنیا سی ادو میرے دادا استاد مبارک اعظم مولانا محمد اسماعیل عالم کاموں پیش ہوئے سن 29 جولائی 1984 لاہور ہائی کورٹ مرزیاں دی مکھ کڈن واسطے میرے بزرگ تاجر و ناظرین علامہ تاج الدین حیدری پیش ہوئے سن تے 17 نومبر 2022 تحصیل گوجرا ضلع منڈی باؤ دین باغ تے جمل بادشاہ ہمدانی دے ڈیرے تے مالکہ تواڈے نوکر دی ڈیوٹی لا دی تھی جڑا مرزائی دوسرے فرقیاں کو قابو نہیں سی نہ ہوندا اسائیاں نے میرے سامنے پا چھڈیا 3.5 گھنٹے مناظرہ کیتا ہے مرزائی من مناظرے کہنے لگا میں سرکاری کافر ہاں تو میں کہا میں سرکاری مومن ہاں منو کہنے لگا غلام محمد قادیانی ساڈا ذلی نبی ہے سرگودے والے میں پوچھیا وہ کی ہوندا ہے اگے اودے تے پاک رسول دا سایہ سی میں کہا اودے تے پاک رسول دا سایہ نہیں سی اودے تے باہر دیاں شیواں دا سایہ سی یا مگر لا ذل لہو میرے نبی دا تے سایہ ہی کوئی نہیں تے سایہ والا نبی کتھوں آ گیا 3.5 گھنٹے مناظرہ کیتا ہے لوکاں سرگودے والے ختم نبوت دے مسئلے تے ختم نبوت دے موضوع تے ٹاپک تے لوکاں چندے کٹھے کیتے نے سرگودے جو بندے لوکاں باہر کر لینے توجہ ہے نا جدو مناظرے دی واری آئی ہے تے غازی دی مدد نال حیدری میدان وچ گجیا ہے 3.5 گھنٹے 3.5 گھنٹے مناظرہ کیتا مرزائیاں نال میں نے شیعہ تو علاوہ اہل سنت نے بزرگوں بڑے میسج کیتے
انہوں نے آخیا حیدری صاحب مناظر پیو دا پتر ہے، خود مناظر فاضل آدمی ہے، بڑی مہربانی۔ اہل سنت نے میسج کیتے بڑی مہربانی تسی ساڈے رسول دا دفاع کیتا۔ میں کہ رسول تے ساڈا تسی تے رشتہ دے کے ملک صاحب میں مرزائیاں نال مناظرہ کیتا، وہ چھپ چکیا میرے ہاتھ وچ۔ اس کتاب دا نام ہے عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدہ ہے ختم نبوت، عقیدہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ 3.5 گھنٹے جڑا میں مرزائیاں نال مناظرہ کیتا اس کتاب وچ موجود ہے۔ جڑا کوئی کتاب دا مطالعہ کرنا چاہے ممبر چھڈاں گڈی دے کول آ کے میرے ڈرائیور کول کتاب خرید سکدا، بہت فائدہ ہوئے گا۔ اے اہل سنت دے گھراں چ بھی دا فائدہ ہوئے گا، صفایا ہو جائے گا منکراں دا۔ صدبات پڑھے بابات برادر گھراں تفصیل واسطے کتاب خرید لیا، توجہ ہے نا۔ اے امام ہادی برحق وہ ہوندا ہے جہدے چ کوئی ایسا عیب نہیں پایا جاندہ جڑا محلے چ پیڑا سمجھا جائے۔ جڑا حق دا امام تے ہادی برحق ہوندا ہے نا، وہ دے چ خسرے والی عادتاں نہیں ہوندیاں۔ امام ٹونڈا نہیں ہوندا، لنگڑا نہیں ہوندا، پینگا نہیں ہوندا، افرے دا مرید نہیں ہوندا۔ توجہ ہے۔ اگلے دن ایک بندے مجھ سے پوچھا حیدری صاحب لنگڑا امام ہو سکتا؟ میں کہا لنگڑا تے عام ہوندا ہے۔ شیعہ سنیو جڑا امام حق دا امام ہوندا ہے یا ہادی برحق ہوندا ہے، وہ صرف انسانہ دا نہیں پوری کائنات دا ہادی ہوندا ہے۔ وہ دے کوئی ایسا عیب نہیں پایا جاندا جنہوں معاشرہ قبول نہ کرے۔ جی میں قرآن دی بارے فرمایا اللہ نے لا ریب فیہ، قرآن اللہ دی وہ کتاب ہے جہدے کوئی شک نہیں۔ تے ہادی برحق امام میں ہو سکتا ہے لا عیب فیہ، جہدے کسی قسم دا عیب نہ ہوئے۔ اگر کسی دے کردار تو گندی اچھان آوے تو لوگاں دے کول ہدایت کا دی لینی ہے۔ ہادی برحق معصوم ہوندا ہے۔ قرآن دی آیتاں دسیا، 5 آیتاں دسیا امام تے ہادی ضروری، حضور دیاں 3 حدیثاں دسیاں، صحابہ دے عمل نے دس دیتا امام تے ہادی ضروری۔ شاہ ولی اللہ بھی محدث دہلوی کہندا امامت اصول دین میں شامل ہے۔ ہر فرقے دا امام تے ہادی ہے، تمہید ختم کر دیتی۔ پھر صرف لوگ توانوں ہی امامیاں کیوں کہندے نے؟ امام دوجیاں دے بھی نے، ایک پنڈ چور تو توانوں 36 امام لب جاندے۔ ہر مسیح تعالیٰ آکھے گا میں امام تے ہادی، میں جمعراتی امامہ دی گل نہیں کردا جڑے کتیاں دے حصے دی روٹی آپ کھا جاندے نے، میں حق دے امامہ دی امامت سبحان اللہ۔ ایڑے مسیطاں چوندے جے پاویں شیعہ پاویں سنی دی مسیطاں چ انہوں امام نہ کھیا کرو، امام صرف 12 نے۔ امام صرف انہوں پیش نماز آکھیا کرو۔ امام کنے نے؟ رسول دے خلیفہ کنے نے؟ سال دے مہینے کنے نے؟ دن دے گھنٹے کنے نے؟ رات دے گھنٹے کنے نے؟ مسواک دے فائدے کنے نے؟ کھانا کھان دے آداب کنے نے؟ متقی شخص دیاں نشانیاں کنیاں نے؟ موسیٰ نبی نے سوٹا مار کے جڑے چشمے جاری کی تھے وہ چشمے کنے نے؟ اتنے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور بنی اسرائیل وچ سردار کنے نے؟ بنی اسرائیل وچ سبت کنے نے؟ برج کنے نے؟ 12 تے کنے نے برج؟ 12 تے ستارے کنے نے؟ وہ بھی 12۔ حضرت حبشہ تو بعد جعفر تیار جدو واپس آئے مدینے، سرکار دو عالم نے جن نے قدم ٹور کے جعفر تیار دا احترام کیتا، استقبال کیتا۔ مصطفیٰ دیو قدم کنے نے؟ 12۔ اللہ نے نور مصطفیٰ نو جنہ پردیاں چ رکھے ہے وہ پردے کنے نے؟ 12۔ شیعہ سنی مسلک کو رکھ کر حضر حیدری دی سن جا کر جا کے پتہ کر لے، گن لئی ویلے ٹائم لا الہ الا اللہ دے حروف بھی 12 نے، محمد رسول اللہ دے لفظ بھی 12 نے۔ اے تو کہنا 12 امام تے 12 ہادی کتھوں آئے، 12 امام تے 12 ہدایت دین وال کتھوں آئے، 12 امام کتھوں آئے؟ تیرے کلمے دے وچ 12 نے، وچ، کیونکہ لا الہ الا اللہ دے حرم بھی 12 ہے، اے محمد رسول اللہ دے حروف بھی 12 ایسا ہویا ہے کہ ہکو لفظ تو عالمہ تو سنن لگیا ہے،
12 आइम्मा हुदा बेशक अल हादी 12 इमाम दे नाल आइम्मा हुदा दा मैं ना समझाओ जी बिस्मिल्लाह इंशाअल्लाह मैं इंशाअल्लाह समझानी आया मैं कोई छड़ियां बेचन नहीं आया मुतमईन रहो सलवार सुनाओ जिन्हों जिन्हों आउंदी वजो है इमाम गैरां दे भी नहीं इमाम थोड़े भी नहीं दूजिया ने कोई इमामियां कहता नहीं तुहानू इमामियां कहन तो रहिंदा नहीं मैं आ रहा इस पास एदी वजह की है कुरान के दोनों हाथ हैं एदी वजह है जिस तरह मौला अली तो लेके साहिब जमान तक अल्लाह ने 12 हादी तेनू दी तेरे मुसलमान दे किसे फिरके नु इस तरह दे हादी नसीब ही नहीं मौला अली तो लेके मादी तक शिया दे हादी 12 उम्मत दे इमाम 12 नबी दे नायब 12 नजात दे ज़ामिन 12 कुरान दे वारिस 12 दीन दे राखे 12 जन्नत मुख्तार 12 नजात दे जिम्मेवार 12 दे 12 सैयद असी उन्होंने हादी मनी नहीं जड़ा कि मैं सारा दिन बह के पंजी को खेस बना लेना साढ़े 12 दे 12 हादी जड़े ने सैयद हैं 12 दे 12 हादी जड़े ने मासूम हैं 12 दे 12 हादी जड़े ने दरूद व सलाम दे वारिस हैं साढ़े 12 दे 12 हादी जड़े ने जिन्हां ते सदका व ज़कात दा खाना हराम तवज्जो है नबी पाक फरमाए नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाह की बैतरत या अहल बैत ईमान तमस्सकतुम के बना तजरबात या बदा वलिया तरकात जरदा लजरहा दुआ जहानों नो हिदायत करने वाले हादी आजम रहमत लिल आलमीन पाक मुस्तफा फरमाया मुसलमानों तुम्हारी हिदायत वास्ते दो चीज़ां छड़ के जा रहे हैं कुरान ते अहले बैत अगर तुम इनसे मुतमस्सिक रहोगे हरगिज गुमराह नहीं होगे रसूल ना सिर्फ खुद हादी ने अपने बाद च भी हिदायत का इंतजाम करके गए ने कुरान हादी अहले बैत हादी जेड़ा आंदा सिर्फ अल्लाह ही हिदायत कर सकता अल्लाह ही सिर्फ अल्लाह ही हादी है ते रसूल आख्या कुरान भी हादी है अहले बैत भी हादी ने ते जे सिर्फ अल्लाह ही हादी है ते कुरान अल्लाह कुरान अल्लाह ते नहीं होए बंदे आंदे ने जो आयत है जी इन्नक ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन ला यहदी मन यशा कि इन अल्लाह ला तहदी कि मेरा रसूल तो हिदायत नहीं कर सकता एक आयत पढ़ के बंदे समझने से मुफस्सिर कुरान हो गए हकीकत ये नहीं है हकीकत छुपाई गई है ये जड़ी गुफ्तगू है खालिसतन मुकस्सिरीन दी है नजदियत है वहाबियत है ये शियत वाली गुफ्तगू नहीं ये शियत वाली गुफ्तगू नहीं कि सिर्फ अल्लाह हिदायत ना अगली आयत पढ़ सूरह रूम में चला फरमाया वमा अंता बिहादिन अनज़लालतिहिम वमा अंता बिहादिल उम्य अनज़लालतिहिम वमा अंता बिहादिल उम्य अनज़लालतिहिम अल्लाह फरमाया मेरा सोनिया महबूबा जेड़े हक तो अन्ने ने उन्होंने तू हिदायत नहीं कर सकता जेड़े हक तो अन्ने ने उन्होंने वास्ते तू हादी नहीं सरगोदे आलिया जेड़ा हक तो अन्ने ओदे वास्ते रसूल हादी नहीं शिया हक तो अन्ने नहीं सारे सारे शिया वास्ते मुस्तफा हादी है अल्लाह या रसूल अल्लाह तवज्जो है ना ये जड़ा आख्या ना रसूल हिदायत नहीं कर सकता वो लफ्ज ने बाबा अंत बिहादिल उम्य जेड़े हक तो अन्ने ने उन्हां दी तो हिदायत नहीं कर सकता ते जो आखे जी इन्ना कला तादी नाले साबत हुंदा रसूल हिदायत नहीं कर सकते तो मैं कुरान च तुहानू को कम अज कम 7 आयतां सुना देना जिदे च लफ्ज मौजूद हैं इन अल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन अल्लाह हिदायत नहीं करता इन अल्लाह ला यहदी जेड़े कहंदे ने ला तहदी उन्हां नूं मैं आना ला यहदी जेड़े आका दो जहां के बारे कहते हैं ला तहदी तो हिदायत नहीं कर सकता उन्होंने वास्ते मैं 6-7 आयत पढ़ देना ला यहदी अल्लाह हिदायत नहीं कर सकता ये बारे की ख्याल है तो जो फिर अल्लाह भी जे ये साबत हो ला तहदी तो रसूल हिदायत नहीं कर सकता तो फिर अल्लाह भी नहीं कर सकता फिर दीन चट सलवात पढ़े एदा मफहूम वो नहीं जड़ा पागलों ने समझिया एदा मफहूम सिर्फ इतना ही है ਇਹਦਾ ਮਫਹੂਮ सिर्फ इतना ही है
کہ جڑے حق تو انے نے جڑے روحاں آسمان تے جنہ اوتھے یہ قرار نہیں کیتا جنی تو کوشش کر لے نہ میں اللہ انہاں دی ہدایت کر سکنا نہ تو رسول انہاں دی ہدایت کر سکنا اینا کو مفہوم کہ جنہوں بڑا چڑا کے میں لوگ پچے پھر دینے جس بندے نو آیت دا ترجمہ کرنا نہیں آندا جس دی حدیث دا ترجمہ نہیں پتا جنہوں لغت دا پتا کوئی نہیں تو آگئے باہجت بان کے تے پاگ پا کے تے او آیت اللہ بنیا پھرتا سلوات پڑھے بابا دے بلند درد کرا اللہ یا رسول اللہ یہ جڑی انہا کلاتا دی اگر تینوں آیت مسلمانہ نظر آ گئی ہے یہ وہ تقریر کردہ جنہوں تقریر ہی بابی لکھ کے دیں دیں تے تینوں یہ دوجی آیت نظر نہیں آئی پنجی پارے سورہ شورہ دی آیت نر 52 چلا فرمایا انکا لتہدی الی صراط مستقیم میرا سونیا محبوبہ تو ہی تو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والا ہے تو ہی تو یا آیت آیت دے مخالف متضاد ہے اگر قرآن دی آیت قرآن دے متضاد ہوئے تو پھر وہ کلام الہی نہیں رہی دا اگر ایک کلام الہی ہے تو پھر یہ کوئی مفہوم ہے جنہ روحاں نے دنیا تو آن تو پہلے اوتھے نہیں ہدایت اوتھے نہیں اقرار کیتا توحید و رسالت ولایت دا تے سونیا وہ دنیا تے بھی آ گئے انہاں دا میں اللہ کھ نہیں کر سکتا نہ تو کر سکنا انہاں واسطے نہ میں اللہ ہادی نہ رسول ہادی تے رسول دے ہادی ہون دا انکار کرنا ہی تے پہلے کافر اعظم بان سنباد بڑے بابا نے بنانا زیارت جامعہ کبیر زیارت جامعہ کبیر وچ موجود ہے توڑے میرے 10ویں ماں فرمان دیں السلام علی الائمۃ الہدات توڑے میرے 10ویں ماں فرمان دیں اے او زیارت ہے جڑی ہر ذری تے تسی پڑھ سکتے ہو ہر ذری تے پڑھ سکتے ہو تائیں نو زیارت جامعہ کبیر کہیں دے مفاتی وچ موجود ہے کہ جس ذری تے جاؤ پاکاں دے تے آکھو ساڈا سلام ہوئے امام توڑے تے اللہ نے توانو ہادی بنا کے بھیجے اللہ انہوں ہادی بنا کے کھاتا پیا پاک دنیا تے ہادی بن کے آؤں دینے پہ ویچ پاک والے انہوں کی تکلیف ہے سارے بات پڑھے بابا نے بنا توجہ ہے ہاں جی آیا جی بول گیا تو پھر معافی منگے منگاؤ سو پھر وہ ایسے ٹائم مار گیا تو تیرے سیرے چڑھنا ہے انہیں سلوات پڑھے بابا دے بلندہ وہ ایڈوکیٹ تا مننا کہ معافی تے تو آیا انہوں کو میں نا ایڈوکیٹ پاہمیں جج ہے گل تے قرآن و حدیث دی ہے نا ایڈوکیٹ تے جج دی تے نہیں پاہمیں کوئی جج ہے کوئی کم از کم بندہ یہ تے آکھے میرے کو غلطی ہوئی ہے کہ معافی پہلے شہاردہ معصومین کو منگے رسولہ کو منگے غازی دی علم تھلے مولا دی علم کو منگے تے پھر چلو انہا سیدہ مومنہ کو بھی منگ لے جنہاں نو 3 لاکھ لے کے لٹے یا سلوات پڑھے بابا دے بلندہ کرا توجہ کیوں جی میں کوئی غلط گل کر رہے حق بیان کر رہے جنہاں سارے نو پتہ میں حق بیان کر رہے ہیں پھر دونوں ہاتھ چاہ کے آکھو نعرہ حیدری تے جدو تک معافی نہ منگے کہ میرے کو چول باج گئی ہے جے تسی بھی پڑھاؤ تے تسی بھی بے ہدایت ہو کیونکہ ساڑھے ہادی مصطفیٰ نے آل مصطفیٰ تے 12 امام ہیں جی انہوں نے کوئی ہدایت دا انکار کر دیا تے اسی شخصیت پرستے ہے کوئی نہیں ہاں اسی تے ابھی کھوٹا آپ مجالس پڑھان دے رہے ہیں تے جدو تک کوئی پاکان دی گستاخی نہ کرے اسی وہ دے تابع دار تے جڑا پاکانوں ہادی نہ مننے تے ساڑھی ویلنے چ باں آئی ہے اسی پھر بھی آکھی آ جائے ہے سلوات پڑھو محمد وال محمد ذات ہے بسم اللہ میجر صاحب یہ حق دیاں گلاں جڑیاں سڑا رہے میری پوری گفتگو قرآن حدیث فرمان معصوم تو باہر نہیں ہوئی اور دربار ولید وچ مولا حسین نے مروان نو آکھیا یا ابن زرکا تو مجھے ہادی دی مخالفت کرنا ہے تینوں نہیں پتا میں تینوں جاننا تو نیلیاں اکھیں والے دا پتر ہے توجہ ہے
ماں پونی ہے کہ نہیں مولا حسین نے مروان دی کیوں انہیں ہادی برحق دے ہادی ہون دا انکار کیتا نہج البلاغہ چے مولا علی فرمایا یا ابن الحائق اشعث بن قیس نو مولا علی فرمایا حرام زادے تیری یہ مجال غیر سید ہو کے سید زادی کا رشتہ مانگ رہا ہے مولا علی دی ماں پونی اور الوافی کتاب چو بکھانا میرے 6ویں امام فرمایا جڑا بدعتاں پیدا کرے ہر مومن تے واجب ہے انہوں گال کڈو تاکہ لوگ وہ دی گمراہی دے جال وچ نہ پھاسے سنوات پڑے بابا دے بلندار کرا لیکن میں گل کر رہا ہوں مولا حسین بادشاہ نے انہوں حرام زادہ آکھیا مروان مولا حسین بادشاہ نے دربار ولید ہاں تے مولا علی علیہ السلام فرمایا تے مولا حسن مجتبیٰ نے کسے دربار جا کے آکھیا سی میں اپنی ماں دی صفات فضائل رسول دی زبان جو پیش کرنا تو اپنی اماں دا کردار میرے کان سلوات پڑھے بابا دا بلندار کرا علی علی توجہ ہے یا سرگودی آلے میرا ذاتی کسی نال کو مسئلہ ہوئے میری ذاتی کو کسی نال دشمنی ہے کوئی ذاتی حسد دی وجہ تو میں گال کرا میرے جمن تے لعنت ہے تے جے میں سائیاں دی وکالت جو بولا تے مومنہ دا حق بندا ہے حق دی تائید کرنے تے جے پھر بھی انہوں پڑھاؤ تے پھر تسی پھر مولانا تے تعلق کوئی نہ ہویا تو آٹا میں ہاں معافی منگے تے پھر کوئی مومن سوچ سکتا ہے معافی مومنہ کو نہیں پہلے معصومین کو پھر نبیوں کو غازی دی علم تھلے تے پھر سیدہ مومنہ نو آکے چلو غیر معصوم وہ آکڑ کے آندہ نہیں میں صحیح پڑھ سنوات پڑھے بابا نے بلندار تے جڑا آکڑ جائے نا انہوں تے اسی جان نہیں دیں دے پاہمیں اندر لاؤے وکیل صاحب پاہمیں باہر لاؤے میجر صاحب جڑا قرآن و حدیث دے مخالفت پیا کردہ ان تے بڑے بڑے علماء نے بھی بیان دے دیتے نے کہ اس نے غلط بیان تو سارا کچھ کر لیکن جیدے نا تے کھانا ہے انہوں دا تے حیاء کر اسی کدی آج تک گل نہیں کی تھی سان لوڑی کوئی نہیں لیکن کوئی باہر لا کے کوئی اندر لا کے جدو اہل بیت دی توہین کرے گے تو پھر اسی سا کیوں پہ لینے ہیں معصوم فرمایا ساڑا منن والا ہوئے جڑا ساڑی شکایت سن کے پھڑک اٹھا اگر وہ جذبے دا اظہار نہ کرے وہ دا عقیدہ کمزور ہے تے جے واٹر کولر ہی رہنا ہے تے پاکانو منہ کی بکھانے سڑوات پڑے بابا دے بلندار کرا ساڑھے 12 ہادی برحق میں صرف ایک کو گل پوچھنا تمام عالم اسلام وچ عربی لغت وچ ہدایت دا معنی کی ہے ہدایت آندے کنوں نے سارے نے جوڑ کے پوچھ لو جڑے علامے بنے پھر دیں ہدایت آندے کنوں نے عربی لغت وچ ہدایت دا معنی ہے رہنمائی کرنا اگر لغت دے صاحب نال بندہ چوک وچ گیا نا انہیں آخر یار میں فلانی جگہ جانا ہے جتھے مجلس پہ ہوندی ہے تے ایک بچے نے اٹھ کے آخیا نا ادھر جاؤ وہ بچہ بھی ہاتھی ہے توجہ ہے کیونکہ انہیں رہنمائی کی تھی ہے تے لغت حساب نال ایک نکا غیر معصوم بچہ ہاتھی ہو سکتا ہے تے سب ائمہ دا جد پاک سب ائمہ دا بھی ہادی مصطفیٰ وہ ہادی اعظم کیوں نہیں کسی دی کوئی دل آزاری میرا مقصد نہیں کیونکہ حق بیان کرنا مقصد ہے کہ 12 دے 12 ہادی ہیں 12 دے 12 سید ایک جگہ بندہ کہنے لگا ہمیں 12 دی 12 لائیا اللہ قرآن کو یاکھیا نبی دے ہادی نبی دے امام نبی دے جانشین 12 نے امت دے امام تے ہادی 12 نے اللہ کیڑی جگہ آکھیا جتو تک میری آواز جاری ہے شیعہ سورہ اہل سنت بھرا سورہ میدہ کھول قرآن وچو اگر مصطفیٰ دے جانشین امت ہادیان ہدایت کرنے والے دی تعداد 12 نہ ملے مذہب چھڑن واسطے تیار شیعہ بیٹھا اہل سنت بھرا بیٹھا بزرگ بیٹھا جوان بیٹھا کھول 6واں پارہ سورہ میدہ آیت نمبر 12 تے امام بھی آواز قدرت ہوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وبعثنا منکم اثنی عشر نقیبا اللہ فرمایا ہم نے بنی اسرائیل میں موسیٰ نبی کے 12 جانشین موسیٰ امت کے 12 ہادی بنائے اے سورہ میدہ ہے
سورہ میدہ تے آیت نمبر 12 تے شیعہ دے ہادی بھی 29 پارہ ہے سورہ مزمل آیت نمبر 15 بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا لکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا اللہ فرمایا مسلمانوں تواڈی طرف محمد مصطفیٰ نو نبی بنا کے میں بھیجیا جویں بنی اسرائیل وچ موسیٰ نو نبی بنا کے بھیجیا ہے سرگو دیالیا قرآن دی روح نال پاک مصطفیٰ موسیٰ نبی دی طرح ہیں جے موسیٰ نبی دی امت دے ہادی 12 نے ساڈے نبی دے بھی 3-4 نہیں ہوئی 12 نے ساڈی امت دے نبی دی امت دے ہادی بھی 12 نے امام 12 مسند احمد بن حنبل جید کتاب برادران علیہ السلام دے جلون قدر محدث لہدین مسند احمد بن حنبل پہلی جلد صفحہ 398 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کے پوچھا کم تملکو حاضر امت من خلیفتین یا رسول اللہ دسو تواڈی امت وچ تواڈے خلیفہ کنے نے امت دے ہادی کنے نے نبی پاک فرمایا کہ عدت نقباء بنی اسرائیل دعا جہانوں ہدایت کرنے والے حسنین دینانے زہرہ دے بابے فرمایا میری امت وچ میرے خلیفہ اینے نے جنہیں بنی اسرائیل وچ سردار 12 سال اگلی جڑی حدیث سنان لگا اہل سنت والجماعت دی 250 کتاباں چکنیاں ایک حوالہ سنا دینا صحیح مسلم جابر بن سامر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نے سمیت نبیہ میں نبی پاک کو اپنے کنن سنیا سرکار دو عالم فرمایا لا یزالو حاضر دین و عزیزا منی لسنی عشر خلیفتان نبی پاک فرمایا میرا دین اسلام اس لئے تک ختم نہیں ہوئے گا قیامت نہیں آئے گی جب تک میرے دین اسلام امت امام 12 نہ ہو جائے سرکار دو عالم فرمایا جدو 12 امام اپنی مدت امامت 12 ہادی اپنی مدت ہدایت ہنڈا جان دے پھر قیامت آ جائے گی قرآن تے دونوں ہاتھیں مار جانا ہے جہان چھڑ جانا ہے جھوٹا بندہ مودی نہ اٹھے توجہ ہے ساڑی فوج نو مولا سلامت رکھے مودی دا چنگا نک پنیا ہے افواج پاکستان نے تے 1965 دی جنگ وچ بھی بزرگ بیٹھے نے میجر صاحب ساڑھے 1965 دی جنگ وچ بھی اے جوان جڑے سن فوج دے تو ساں جان دیو بامب بان کے ٹینک تے تھلے ٹور جاندے سن تے شاعر نے کرم اٹھایا ہے شاعر کہندا حملہ پاک فوج کا تھا نشان حیدر کی طرح حملہ پاک فوج کا تھا نشان حیدر کی طرح ٹینک ہوا میں اڑتے تھے باب خیبر کی طرح حملہ پاک فوج کا تھا نشان حیدر کی طرح ٹینک ہوا میں اڑتے تھے باب خیبر کی طرح توپوں سے صدا یہ آتی تھی بار بار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار ایک مقام تے حضور فرمایا میرے امت دے 12 ہادی ہونے ہادی دا لفظ ہے اگر ہدایتی کوئی اللہ دے علاوہ کر سکتا تے حضور نے کیوں آکھیا میرے امت دے 12 ہادی ہونے ایک جگہ نبی فرمایا میری امت دے 12 امام ہونے ایک جگہ فرمایا میرے 12 خلیفہ ہونے ایک جگہ فرمایا میرے 12 امیر ہونے ایک جگہ فرمایا میرے 12 نقیب ہونے ایک جگہ فرمایا میرے 12 قیم ہونے دین دے نگاہ داشت قرآن تے دونوں ہاتھیں جنابی المودت برکول پئیے سودا نکت مودت القربہ سرکار دو عالم فرمایا کلہم من بنی ہاشم جنہیں میری امت دے 12 ہادی ہونے سارے دے سارے بنو ہاشم خاندان دے سید ہونے بسم اللہ حدیث ہے دیکھو امامت اور ہدایت کا نظام اللہ بنایا توجہ ہے اور ہر نبی ہادی ہے ہر امام ہادی ہر معصوم ہادی ہدایت اور اس ویلے ہادی پر حق صاحب زمان تو انہوں پتہ ہے توڑے میرے 10ویں امام دا بہت سارے امامہ دے القابات ہیں لیکن 10ویں امام دا لقب ہے ہی ہادی ہدایت کرنے والا جنہوں 10ویں امام دے حالات القابات دا پتہ نہیں پاکے جی بنی جی میں دیکھنوں دا مدی تارے
تینوں اینا نہیں پتا ساڑھے 10ویں امام دے 10ویں امام دسو نا جی پورا نام دسو 10ویں امام علیہ السلام دا پورا امام علی نکی پاک ہے نا امام علی نکی پاک ہے نا انہوں دا لقب ہاتھی ہاتھی یہ شیعہ دی کتاب بحار الانوار ہے غایت النرام ہے مدینہ الماجز ہے دمہ ساقبہ ہے لوائج الاحزان ہے اور اہل سنت دی کتاب میرے ہاتھ میں چیا سوائے الامور کا سنیاں بھی لکھیا 10واں امام ہاتھی اور سنی ہاتھی مان گئے تے سلوات بڑے بابا دے بلندہ توجہ ہے فرمایا کلہم من بنی ہاشمین نبی فرمایا جڑی میرے امت دے 12 ہاتھی ہونے سارے بنو ہاشم خاندان دے ہونے سارے سید ہونے میجر صاحب اونا چ نہ کوئی بنو تیم والا ہونا ہے نہ کوئی بنو عباس والا ہونا ہے نہ کوئی بنو میہ والا ہونا ہے نہ کوئی بنی عدیدہ ہونا ہے عدیدہ تے ہونا ہی اے بڑی پتے دی گل سنان لگا قبر دیاں کندھاں تک کام آئے بچے بیٹھے قوم دا اس وقت پہلے بڑی پتے دی گل ہے موسیٰ رضا یاد رکھن والی سرکار دو عالم فرمایا یہ تو 12 امام اپنی مدت امامت ہنڈا جانتے شہنشاہ انبیاء ہادیت و عالم سرکار دو عالم فرمایا یہ تو 12 امام اپنی مدت ہدایت ختم کر جانتے پھر قیامت آ جائے گی جڑے 11 نے 12 دسنے ہو تے کدوں دے کمرے ٹر گئے قیامت کیوں نہیں آئی پتا چلیا دین انہاں دا باقی جنہاں دا 12واں ہادی باقی ساڈا اس ویلے 12واں ہادی تے جڑا رسول نو ہادی نہ منے تے باقیاں نوں نے کی مننا ساڈا 12واں ہادی دینوں دا باقی جدا 12واں ہادی باقی تے جڑا حضور نو ہادی نہ منے تے انہاں امام نو ہادی کیویں مننا یا بسم ہاں اے گل تسی صحیح کیتی شخصیت نہ ویکھو ویکھو رسول کے شان دا مالک کوئی رسول دی مخالفت کیتی ہے تے میں مناظرے وچ گیا قادیانیاں نال تے جس نے بطول دی مخالفت کیتی ہے اس امتی کتاباں لے کے میں عدالت ٹر گیا فتح کے مسئلے وچ بھی پہنچ گیا یہ میرا کوئی کمال نہیں میرے وارثاں ڈیوٹی لائی سائیں کسی کو بھی اپنا کام لے سکتے اگر حیدری نہیں کوئی کسی نے سائیں کنوں پھاڑ کے آخر جا کے بکار وہ یہ ساڑھی خوش نصیبی ہے یہ ساڑھی وجہ تو مولا دا نام زندہ نہیں اسی زندہ ماں مولا دے نام دی وجہ تو ماتم ازاداری کسے بانی دی میری توڑی ذاکر مولوی تو محتاج نہیں اسی ازاداری دی وجہ تو زندہ ازاداری ساڑھی نجات ہے ساڑھی بقا ہے ساڑھی وجہ تو ازاداری باقی نہیں اسی باقی ہے ازاداری دی وجہ تو میں بڑی گل سنا رہا تو آنوں اسم پلے پانا مدینے چکے یہودی واڑا ہے یہودی چوپڑا کرو جیتھے نہیں آیا تے لال خان جی مسئلہ ہوتے کوڑ پوچھتا جڑا ایویں سی ایویں انہوں پوچھا تو کون انہیں آکھا میں امام میں ہادی توجہ ہے انہیں کہا اچھا تو امام ہے 10 اکڑی شاید جڑی 1 کے 2 نہیں اکڑی شاید جڑی 2 ہے 3 نہیں اکڑی شاید جڑی 3 ہے 4 نہیں 4 ہے 5 نہیں 5 ہے 6 نہیں 6 ہے 7 نہیں 7 ہے 8 نہیں 8 ہے 9 نہیں 9 ہے 10 نہیں 10 ہے 11 نہیں 11 ہے 12 نہیں 12 ہے 13 نہیں انہیں آکھیا میں تے سویر دا ٹکر کوئی نہیں کھاتا بسم اللہ اور سلمان محمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ دیا جانا قربان نبی دے پاکیزہ صحابت حضرت سلمان محمدی قریب آئے فرمایا یہودی نو اینو چھاڑے تے بار بار کرتے نو دے کو لے جا جڑا حق دا امام تے ہادی آج دی مکمل گفتگو امامت ہدایت تے توجہ رکھنا سلمان محمدی اچھا جی پڑھنا میرے جے 15 منٹ ہے نے لال خان جی تھک گئے تو چھاٹ دینا
اور میں تے اگے 5 پڑھ کے آیا کھڑوتا اننے نے کوئی چاہیے 2 اکھاں میں تے چھڑ کے اتھا ٹر جانا ہے گل پوری کرو اچھا چلو ٹھیک ہے بس پوری کرو 11 بجے کھلوتا تے 12 بجے میں چھڑ دیں گا انشاءاللہ 1 گھنٹہ تے پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے جائز ہے حق ہے تہاڈا تے جڑا تھک گیا گھر جا کے سو جائے صلوات پڑھے بابا دے بلند اب بندی بھی کوئی نہیں بندے میں تھکاوٹ بھی کیوں ہو جاندی سلمان محمدی بسم اللہ جی بسم اللہ مولا خیر مالک توڑا جذبہ سلامت رکھے ذکر پاک دا سلمان محمدی یہودی دا ہاتھ پھڑ کے توڑے میرے مولا علی ولیاں دے ولی ہادی برحق مولا مشکل کشا کلا ہے یہودی مولا علی نے پوچھتا کڑی شاہ جڑی 1 2 نہیں 2 3 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 4 5 نہیں توڑے میرے ہادی برحق مولا علی فرمایا اللہ 1 2 نہیں اللہ کنے نے 2 نہیں آدم اور حوا 2 ہیں 3 نہیں اولے نظم فرشتے 3 ہیں 4 نہیں مولا علی ارشاد فرمایا آسمانی کتابہ 4 ہیں 5 نہیں روز دیاں بعد میں نمازہ 5 ہیں 6 نہیں زمین و آسمان والا 6 راتہ جو بنائے راتہ 6 ہیں 7 نہیں آسمان اللہ نے 7 بنائے نے 7 ہیں 8 نہیں جنہ رب دار شان فرشتے 8 ہیں 9 نہیں حضرت نوح علیہ السلام تجڑیاں الواح نادر ہوئیاں 9 ہیں 10 نہیں موسیٰ علیہ السلام نے جنہ راتہ اللہ اضافہ فرمایا راتہ 10 ہیں 11 نہیں یوسف علیہ السلام نے خواب جڑے تارے ڈٹھے 11 ہیں 12 نہیں او کوڑیا حق دے ہادی 12 ہیں 13 بسم اللہ بھائی آپ 15 منٹ تک گفتگو ساڑھ پڑھیں توجہ ہے 12 ہادیاں چو دوسرے ہادی 15 ماہ رمضان 3 ہجری رات دے ٹائم دنیا تے نازل ہوئے نازل اے 5 12 14 ہمیشہ دنیا تے ظاہر ہوندے نے نازل ہوندے نے جڑا کہ ساڑھے 8 جام دن او دی بے بے اور آنتے لانت ہے توجہ انہ دا نزول ہوندہ ہے شیعہ سنیو انہ دا ظہور ہوندہ ہے مولا حسن متبہ دنیا کی ہوندی سجدہ کیتا 13 رجب مولا علی کعبے چاہے سن دنیا کی ہوندی سجدہ کیتا ہادی دوسرا انداز پہلا ہی ہے حسن مجتبہ مجتبہ کیوں کہتے ہیں مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبہ ایک کوئی معنی کیتا جاتا ہے لیکن میجر صاحب قبلہ تھوڑا جا فرق ہے عربی لغت میں پڑھیں علامہ جاسن قاسمی صاحب اولا درجات بلند کر یہ تھوڑا جا فرق ہے مصطفیٰ کیوں کہتے ہیں جیڑا دل دی صفائی نورانیت دی وجہ تو چنیا جائے انہوں مصطفیٰ کہتے ہیں جیڑا خدا دی رضامہ دا مالک بن جائے اس میں مرتضیٰ کہتے ہیں تے بندہ جائے باغ چنگے چنگے پھول اکٹھے کر کے گلدستہ بنائے اس میں مجتبہ کہتے ہیں میرے مجتبہ امام دی شان واسطے جملے کافی ہیں جڑا حسین دا بھی امام ہو گئے شیعہ سنیو واحد ہستی یہ کائنات ویت میرا دوسرا امام میرا دوسرا ہادی 12 امامہ جو حسن مجتبہ جدے آمد دینار قیامت تک عقیقہ کرنا سنت رسول بن گیا مولا حسن پاک تو پہلے کی کا شیکہ کو نہیں جدے آمن دے نال وکیل صاحب جدے آمن نال شریعت بنے اس نے مجتبہ کہتے ہیں 7ویں دن حقیقہ کیتا مصطفیٰ نے اپنی زبان بھی چسائی شیعہ دی کتاب بہار الانوار جلد چھپی تو اڑے کار توفہ ترمام پئی ہے نا کار جو آج جا کے ذرا کھول کے بیکھیا جی ہاں ذرا ادری کی تو انہوں دسن دے پاک رسول نے امام حسن حسین دے آثار مبارک تے گیسو چھوڑے تے سجے کان دی لو بچے سوراخ کیتا تے کھبے کان دی لو تو تے سوراخ کیتا یہ جڑا پاک رسول نے مولا حسن مجتبہ حسین دی کان وچ سوراخ کیتا ہے سرگو دی والے کیوں سوراخ کیتا ہے وہ تو ہوا لگانی سی ہوا لگانی سی وہ دور پانا سی نا جڑا کوئی دور دی مخالفت کرے مقصر انہوں دور دور کرو صلوات پڑھے بابا دے بلندہ بسم اللہ پڑھے سمجھ کی کیا مولا سلام ایک بزرگ ہوتے ہیں توفہ ترمام میں موجود ہے
سرکار تو عالم اپنی زبان چسائی. ایک بندہ من کہنے لگا فلانا بندہ بڑا عالم ہے، فلانا بڑا عالم ہے. میں دا نام نہیں لینا ممبر پا کے امیر عالم ہونا ہے یا عالم دوار ہونا ہے. صلوات پڑھے بابا نے بلندہ پہ کرا. ارے فلانا بڑا عالم ہے. میں کہا کیویں عالم ہے؟ انہیں آکھیا جس پیالے چو رسول نے پیتا اتھوں ہی انہیں پیتا. تو میں کہا کیوں تیری مت ماری گئی؟ جس پیالے چو رسول نے پیتا اتھوں ہی انہیں پیتا. او دے جا عالم کوئی نہیں. تے جس حسن مصطفیٰ نے ہادی برحق مصطفیٰ دی زبان چوسی ہے اپنی ہدایت اگر منتقل فرمائی. مولا علی پاک دے دور اچھ میں حسن مجتبہ دی علم تے ہدایت دی گل کرن لگا. من تے 12 امامہ دی ہدایت دی میں گفتگو شروع کرنا تے ایک الگ الگ مجلس چاہیے دی واسطے تے اشارہ چاہیے. صرف مولا حسن پاک دی علم اور ہدایت دی بات کرنے. لوح محفوظ دا ماں دی چھوڑی چ جڑا مطالعہ کرے وہ میرا مجتبہ امام ہے. فتح الباری شرح بخاری چ امیر کائنات دے دور وچ بزرگ امیر کائنات دے دور وچ ایک بندہ مسئلہ پوچھنا آیا. مولا علی فرمایا جی تو کمرے چ داخل ہوئے ہیں دروازے تے دو شہزادے نہیں ڈٹھے. دل کرے مسئلہ حسین مجتبیٰ کر پوچھ، دل کرے حسین کر پوچھ. فرمایا وہ بچے نے آکھیا نہیں وہ ہادی نے ہدایت کرنے والا. سوال پوچھ مولا پوچھنا ہے وے جس بندے نے حج دا احرام بنیا ہوئے تے شتر مرغ دے انڈے بھن کے کھا او دا کفارہ کی ہے. کہندا مولا میں مسئلہ کسی اور کول بھی پوچھیا انہیں آکھیا انڈے تو کھائیں تے مسئلے میں دس. اتنی دیر نشیو سنیو شہزادہ امن شاہ زمن میرا مولا حسن حسن مجتبیٰ قریب ہے. فرمایا بابا اس سوالی سے کہہ دے جنہیں آنڈے پون کے کھاتے سن اونیاں اوٹڑیاں لوے انہاں نو حاملہ کرائے. جنہیں بچے پیدا ہون راہ خدا وچ آزاد کر دے. سوالی کہن لگا حمل ضائع بھی ہو جاندے. میرے مجتبیٰ امام فرمایا آنڈے بھی تے گندے نکل آندے نے. قرآن تے ہاتھ ہے جنہیں علی ولی اللہ تے اعتراض کر دے سب گندے آنڈے نے. توجہ رکھنا اے حسن مجتبیٰ دے علم اور ہدایت دی گل کرنے. جڑا مولا حسن نے مسئلہ حل کیتا ہے اے ہدایت نہیں تو اور کی ہے. تے جڑی گل کیتی وہ ہادی ہوئی تو کردا پہ گل. شامی نے نا کہ بندہ بھر کے کلیا. مصاحب دا صرف میں ایک جملہ کہنا میں 7 منٹ وچ ممبر چھڈ رہا. تے مزید وقار مدا خان میرے بعد دو بیٹھے نے پڑھن والے مزید شرف مدا خان ہے. تو میں نظر اس گل تھوڑی جی مکمل کر ہی لئیے. شامی نے ایک بندہ پار کے کلیا مدینے پار کے سمجھتے پار کے کلیا. میں شامی دا نام نہیں لینا ممبر جو پا کے نا جی نہیں نہ لینا جی دے نام دا مانا پاؤں والی کتی ہو میں کیوں مانا توجہ ہے. شامی ایک بندہ میجر صاحب پار کے بھیجیا. وہ مدینے آ کے گالا کڈن لگ پیا حسن مجتبیٰ. تیرے میرے حسن مجتبیٰ فرمایا کپڑوں سے تو مجھے مسافر لگتا ہے. بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤں، پیاسا ہے پانی پلاؤں. سواری کمزور ہے تازہ دم سواری تو پیری ڈک کے کہندا جن منو کلیا جنہیں منو کلیا او دی ماں تے لعنت پہلے منو علی ولی اللہ پڑھا. مولا حسن مجتبیٰ میں اس دی ہدایت تو سنا رہا جڑا رسول دی زبان چھوس کے فرمان چڑھے ہیں. مولا حسن مجتبیٰ جانتے سن کا دے واسطے آیا لیکن پوچھیا ہے اس واسطے بزرگو ساڑھے توڑے تک بھی گل سرگو دے بھی پڑ جائے. توجہ ہے پوچھیا کا دے واسطے آیا. آگے بادشاہ روم نے شامی کو دو مسئلے پوچھے انہوں نہیں آئے انہیں کھلیا پاہمیں دشمن سی جاندہ ہے سی علم اتھوں ہی لبنا ہے ہدایت اتھوں ہی لبنے. شامی کہندہ ہدایت اہل سلوات بڑے بابا دے بدانداز کرا کی مسئلہ سے شامی کل بادشاہ روم نے پوچھا زمین تے وہ کیڑی جگہ جڑا آسمان دا درمیانہ حصہ ہے. تیرے میرے مجتبیٰ امام فرمایا او خانہ کعبہ ہے بیت اللہ ہے کعبہ بیت اسی اہل بیت. دوسرا مسئلہ نے پوچھا زمین تے وہ کیڑی جگہ جتھے ایک دفعہ سورت دی شعا پئی مڑ کے نہیں پئی.
مولا حسن مجتبی فرمایا دریائے نیل دا پہندا ہے جدو موسیٰ علیہ السلام وکیل صاحب دریا گزر گیا چھوٹا ماریا موسیٰ نبی نے تے رستہ دے دیتا پانی تے موسیٰ سانے رضی اللہ رحمت اللہ گزر گئے تے پھر پانی مل گیا فرعون اینڈ کمپنی کر کو ہو گئے تے جدو گزر رہے سن ایکو دفعہ سورج دی شعاع پہ مڑ کے نہ پڑی مولا حسن مجتبی کو پوچھا گیا حق اور باطل دے درمیان فرق کتنا ہے میرے مجتبی امام ہدایت کر دیا ہادی پر حق فرمایا حق اور باطل دے درمیان 4 انگلاں دا فرق ہے جڑا سنیے غلط ہو سکدا ہے جڑا ویکھیے 4 انگلاں دا فرق پوچھا گیا زمین و آسمان دے درمیان فاصلہ کیدا ہے ہادی پر حق میرے مجتبی امام فرمایا زمین اور آسمان دے درمیان اتنا فاصلہ ہے اکھ دی روشنی مظلوم دی آہ پہنچ جاتے مشرق مغرب درمیان فاصلہ کینا حسن مجتبی فرمایا اتنا فاصلہ ہے سورج ایک دن وچ طے کر لیتا مولا حسن پاک کو پوچھا گیا خسرا کنو کہیں دن فرمایا جدا پتہ نہ لگے بندہ ہے کہ بی بی ہے خسرے دی تاریخ بھی نہ سنا دیا دے منٹ سنا دیں بھائی جان افتخار صاحب خسرے دی تاریخ بھی ہونی چاہی دی مومنہ مولا حسن مجتبی ممبر تے بیٹھے سن فرما رہے سن میرا نانا میرا آج دی رات آسمان تے گیا کنڈی ہل دی رہی بستر چلدا رہا پانی چلدا رہا بستر گرم رہا کنڈی ہل دی رہی ایک بندہ کھڑا ہویا کہندا کدی گل کر رہے ہو کہ مصطفیٰ دی ہادی برحق دی 18,000 عالم دی سیر کر کے آ میرا نانا مصطفیٰ کنڈی ہل دی رہی پانی چلدا رہا بستر گرم رہا کھڑا ہو کے کہندا اے کیویں ہو سکدا حسن مجتبی فرمایا تینوں شرم نہیں ہوندی بی بی ہو کے مرداں دے مجمع چا گئی میرے حسن مجتبی نے انہوں عورت بنا دیتا جڑی کھارو دی بیوی سی انہوں مرد بنا دیتا انہیں گن گن کے بدلے لے نعرہ حیدری توجہ ہے وہ پھر کوئی 3 کو بال بھی جمعے انہیں جنہوں مولا حسن پاک نے توجہ ہے کنورٹ کر دیتا انہیں 3 بال جمعے تے میں جڑی روایت پڑھی ہے بعد پھر توبہ بھی ہو گئی لیکن خسرے ہو تھوڑ ٹور پہ سرواد پڑھے بابا دے بلند خسرے مخنص میں آخری فضائل دی بات گفتگو سمیٹ رہے ہیں مولا حسن مجتبی کو پوچھا گیا او کیڑی شے جدے نالوں دوسری سخت ہے میرے مجتبی امام فرمایا پتھر سخت ہے او دے نالوں لویا سخت ہے جڑا پتھر نوں وڈ دیندا کٹ دیندا ہے لوہے تو سخت آگ جڑی لوہے نو پگھلا دیندی آگ تو سخت پانی جڑا آگ نو بجا دیندا ہے پانی تو سخت او بدل ہے جڑا پانی نو اپنے اندر لے لیندا ہے میرے ہادی برحق امام حسن مجتبی فرمایا بدل تو سخت ہوا ہے جڑی بدل نو جڑے مرضی ملک چ لے جاندی فرمایا ہوا تو سخت او فرشتہ ہے جڑا ہواواں نو چلاندا ہے ہوا تو سخت وہ فرشتہ ہے جڑا ہوا نو چلاندہ ہے فرمایا فرشتے تو سخت ملک الموت ہے جنہیں فرشتے نو موت دینی فرمایا موت تو ملک الموت تو سخت موت ہے جڑی ملک الموت نو بھی آنی پھر معصوم فرمایا موت تو سخت ہمارے اسی 14 نے نہ مارا ایک منٹ عبادت پاکی مولا توڑا میں آنا قبول فرمائے گفتگو ختم کر دی تھی مولا حسن مجتبی دیاں 5 مجلساں میں خمسہ پڑھ سکنا میں کیویں جملے بیان کراں غریب تو غریب گھرانے دا جنازہ ہوئے پاویں مزدور ہوئے کدی سنیا قبرستان وچ دفن ہون واسطے گیا ہوئے تے بغیر دفن دی واپس آیا ہوئے ایک کوئی جملہ حسین تے زی شرف مدا خان وقت دے رہا ہوں مولا تواڈی میری عبادت قبول کرے مجلس کران والے دا مجلس پڑھن والے دا سنن والے دا کوئی مقصد ہے گھنٹہ میں پڑھ چکے ہوں مولا تواڈی میری عبادت قبول کرے کسی تے احسان نہیں میری اپنی عبادت ہے میری اپنی نوکری ہاں جی جدو تابوت لے کے ٹرے نا روزہ رسول کی طرف اہل سنت کتاب تاریخ ابو الفدا ہے
اہل سنت کی کتاب روضۃ الصفا جلد 3 صفحہ 731 مرکے دا سجا پاسا ہے قرآن تے دونوں ہاتھ ہیں پہلا تیر کھچر علی مارے پھر 69 تیر حسن مجتبیٰ دے جنازے تے لگے وہ دنیا جو مرضی کر دی کسی دے ذاتی کردار دی گل نہیں کر دے کوئی پاکاں دی مخالفت نہ کرتا جنازے تے تیر تے نہ چلا غازی عباس علمدار نے تلوار نو نیام وچوں کڈیا مولا حسین نے سینے تے ہاتھ رکھ کے آکھیا آخر عباس کیف عباس ٹھہر جا منو جا وصیت کر کے دنیا تو پردہ کر گیا جدا تابوت چایا ہے اس نے آکھیا باب علی دا واسطہ ماں زہرا دا واسطہ اگر کوئی روزہ رسول وچ دفن ہون دونوں ٹھیک ہے نہیں تے منو جنت رکھی ماں دے قدماں چ دفن کر دے جنگ نہ کرن دی اوڑی وصیت ہے جڑا میرا بھی امام ہے مولا غازی عباس چپ کر کے تلوار نے آمد پائی آخری جملہ کہہ رہے ہیں مکمل شہادت پھر کدی سناواں اگے اگے مولا حسین سن پیچھے تابوت ہاشمی جوان مولا حسین ہوتے آئے نے جیتے اپنی عددی بھائی وال بہن شریکت رو حسین عدیدت رو حسین محرمت رو مسرت ثانی زہرہ تھی مسافر شام موجود سے آلیہ بی بی پوچھیا ویر حسین تیرا کی میں جی کیتا ہے منہ موی مٹھی تھلے حسن ویر دا پائے فرمایا ماں جائی لوگا دفنی کدو کرن دیتا مولا حسین تابوتو ناگ ہوئے 70 تیر مجتبہ دے جنازے تے لگے سے قرآن دعا ہتھا دے شیعہ سنی مسئلہ کو رکھ کر حضر حیدری دی سون قرآن دعا ہتھا دے چاہ کے کہنا زینب کلثوم رقیہ صلوات اللہ علیہم پاک شہزادیاں نے اپنے ہتھاں دے نال جنازے تو تیر کڈے میں نے دسو سرگو دے آلے وہ بہنا اس واسطے ہوندیاں نے پر ہمارے جنازے تو تیر کڈے میں کہنا مولا حسن مجتبہ تھوڑی مصیبت یاد کر کے اس تاریخی مجلس ویچ ماتم کرنا ثواب حسن مجتبہ تسا خوش نصیب مدینے چتوانو تیر لگے بھینا نے کڑنے پر ہے کربلا دا غریب حسین 10 محرم توانو تیر لگے لوکا بھینا مینی مولت نہیں دیتی یہ مردے زخمہ چو تیر کڑ سکا اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام القلب ماشاءاللہ بسم اللہ طالب دعا مالک پر سایہ ساتھ قائم رکھ علامہ اظہر عباس حیدری صاحب کے لیے دعا گو مالک ان کا سایہ ہم پہ قائم رکھے